قانون ایک جیسا ہونا چاہیے اور اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی موقع پر نہ ٹوٹے. لیکن مغرب کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ کسی نہ کسی موقع پر ٹوٹ جاتے ہیں. یہی بات ہیلمٹ پہننے والا کہہ سکتا ہے. تو مغرب نے یہ کہا کہ ضرر تو اصول ضرر تو دیا، لیکن اس ضرر کو کی جو تعریف ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں یا ممبران پارلیمنٹ کو دے دی کہ آپ ڈیفائن کریں کہ ضرر کسے کہتے ہیں. اب مثلا کسی دور میں پارلیمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا، یہ طے کیا کہ ایک لڑکی 14 سال کی عمر میں اس کا نکاح ہو سکتا ہے. کسی زمانے میں یہ قانون تھا. پھر ان ممبران پارلیمنٹ نے سوچا کہ نہیں 14 سال ذرا کم عمری ہے، ہم اس کو بدل کے 18 کر دیتے ہیں. اب یہ ہوا کہ 18 سال سے کم عمر میں اگر لڑکی کا نکاح کر دیا گیا تو یہ اس کی جسمانی اور اس کی ذہنی کیفیت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ نکاح اللیگل ہوگا. پھر ممبران پارلیمنٹ نے سوچا کہ نہیں اس کو 18 کو بڑھا کر 21 کر دیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ 36 تک لے جائیں، کون جانتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے کہ ممبران پارلیمنٹ کہ جن کو دنیا کے ہر ملک میں، کسی خاص ملک کی بات نہیں ہو رہی ہے، دنیا کے ہر ملک میں ایسی ہی صورتحال ہے کہ سیاست دانوں کو پڑھے لکھے شریف لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. دنیا کے ہر ملک میں یہ صورتحال ہے. عام طور سے وہ سیاست دان کہ جن کو شرفا تسلیم نہیں کیا جاتا، ان کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے. وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ یہ طے کرتے ہیں کہ معاشرہ کس روش پر چلے گا اور کیا چیز اخلاقی اور کیا چیز غیر اخلاقی ہے. ایک لڑکی یا لڑکے کی جو کم ترین عمر ہے کہ جس میں اس کو نکاح کی اجازت ملنی چاہیے وہ کتنی ہونی چاہیے، یہ مغرب نے ان ممبران پارلیمنٹ اور ان پولیٹیشنز اور سیاست دانوں کے اوپر چھوڑ دیا. جبکہ اسلام نے خود ڈیفائن کیا کہ بلوغ ہے. ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر لڑکا لڑکی جب بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کیا جا سکتا ہے. اگر وہ 16 سال کی عمر میں ہوتے تو 16 سال میں کیا جا سکتا ہے، وہ 14 سال میں یا 18 سال میں ہوتا تو 18 سال میں کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو تنقید ہے اصول ضرر کے اوپر، یہ ایک اہم تنقید ہے کہ انکنسسٹنسی ہے اس اصول میں، یعنی عدم تناسب اور عدم توازن. اس میں نہ توازن ہے نہ تناسب ہے. ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، یہ بھی بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے، بلکہ اس کا تجربہ مجھے بھی ہے اور مولانا شکیب صاحب کو بھی ہے، اور میں جب کہوں گا تو ان کو یاد آ جائے گا. ہم دونوں ایک عرصہ ملیشیا میں رہے ہیں، اور ملیشیا میں جس بلڈنگ میں رہتا تھا، بعد میں اسی بلڈنگ میں مولانا بھی رہے، وہاں ویکینڈ پر ایک عجیب سی اسمیل آتی تھی کہ مثلا برابر والے اپارٹمنٹ نے، فلیٹ والے نے مچھلی بنانا شروع کی، اور وہ مچھلی کی جو بو ہوتی تھی وہ اتنی زیادہ ہوتی تھی بعض مرتبہ کہ اپنے ہی گھر میں رہنا دشوار ہو جاتا تھا. ان کے یہاں خاص مسالے ڈالے جاتے ہیں ملے کھانے میں، وہ عام طور سے نہیں کھائے جا سکتے. مولانا احان عزیز ہاں، تو ان کو بھی تجربہ، یہ بھی وہیں تھے، تو جو بھی ملیشیا جا کر آئے ان کو ان کھانوں کا تجربہ ہے. اب ذرا اس ماحول میں آپ یہ کہیں کہ یار میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ بندہ پورے دن مچھلی پکاتا ہے، اور اس مچھلی کی وجہ سے میرا اپنے گھر میں ٹھہرنا مشکل ہے، اور مجھے باہر جانا پڑتا ہے، ادھر ادھر ٹہل کر میں آتا ہوں کہ بدبو نکل گئی ہوگی، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کے گھر پہ جا کر دھرنا دوں اور اسے کہوں کہ تم مچھلی نہیں بنا سکتے، مجھے تمہارے مچھلی بنانے سے نقصان ہو رہا ہے. اگر اور نقصان مالی ہے کیونکہ مجھے باہر جانا پڑے گا، کہیں اور کھانا پڑے گا، پورے دن کہیں اور مٹر گشتی کرنی پڑے گی، یہ جو نقصان ہے یہ اس لیے ہے کہ تم مچھلی بنا رہے ہو. یہ جو اصول ضرر ہے، آپ اس کو جب ان جگہوں پر اپلائی کریں گے تو دو پڑوسیوں کا ساتھ میں رہنا مشکل ہو جائے. اس لیے مغرب کے جو دیے ہوئے اصول ہیں یہ اتنے کھوکھلے ہیں جیسا کہ خالی گلاس، اور اس خالی گلاس میں آپ جو چاہے بھریں، اور اس کی آپ کو آزادی ہے، اس کی آپ کو مکمل لبرٹی ہے. اسی لیے اس نظریے کو لبرلزم کہا جاتا ہے. آخری بات، آزادی اظہار رائے. آزادی اظہار رائے ایک ایسا سمجھ لیں کہ معمہ ہے کہ جو نہ مغرب سے حل ہوتا نہ مشرق سے حل ہوتا، اور مغرب بڑا فخر سے کہتا ہے کہ ہمارے یہاں پوری آزادی، آپ چاہے جو کہیں. لیکن جب آپ اس کے معاشرے میں جاتے ہیں، ان کے قوانین کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی ان کے یہاں آزادی ہے یا نہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جتنے زیادہ سسٹم کے غلام ہیں، دنیا میں کوئی غلام نہیں ہے. اس کی ایک مثال میں ناروے سے دیتا ہوں. ناروے اگر آپ گوگل پر ڈالیں فریسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ، یعنی دنیا میں جو سب سے زیادہ آزاد خیالی کو پروموٹ کرنے والے ممالک ہیں، وہ کہاں ہیں، وہ کون ہیں، تو ان میں ناروے نمبر 5 پر آتا ہے. تو ناروے میں ایک واقعہ ہوا، یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، اور ایسے دلچسپ واقعات وہیں رونما ہو سکتے ہیں ان ممالک میں. ہمارے یہاں تو اس کا بھی تصور نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ 20-25 سال میں ادھر بھی ہونے لگیں گے. ایک خاتون ہے، اس کا نام ہے
نام بھی عجیب ہے, ٹونجے اس کا نام ہے, یہ ایک حقیقی رپورٹ ہے, نیو یارک ٹائمز کے اندر یہ رپورٹ چھپی ہے. یہ خود لیسبین ہے اور فلم میکر ہے, فلم بناتی ہے. اس نے کسی فیس بک پوسٹ کے اوپر ایک کامنٹ کیا, اور ایک دوسرا شخص ہے جس کا نام ہے جین ٹافٹ, اس کی پوسٹ کے اوپر اس نے کامنٹ کیا. جین ٹافٹ کیا چیز ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ پیدائشی طور پر تو وہ مرد ہے, اس کے بعد اس نے وہ ٹرانسجینڈر بن گیا, اس نے اپنی جینڈر کو تبدیل کر کے کہا میں عورت ہوں. ٹھیک ہے بھائی, اب جب آپ عورت ہیں تو فطری طور پر مرد پسند آنے چاہیے. اس نے کہا نہیں پسند, ابھی بھی میں عورت کو ہی کرتا ہوں. تو یہ جو ٹونجے ہے فلم میکر, اس نے کامنٹ کیا کہ ایک مرد کا لیسبین بن کر پھر عورت کو پسند کرنا, مرد کا اپنے جینڈر کو تبدیل کر کے عورت بن جانا, پھر اس کا لیسبین بننا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ ایک مرد کا حاملہ ہونا. اس نے بس یہ جملہ فیس بک پر لکھا, بات ختم ہو گئی. ہم اور آپ دیکھتے ہیں فیس بک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر کیا کیا لکھا جاتا ہے, خود آپ میں سے بہت سے کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہوں گے. اس کے اوپر تحقیقات کا آغاز ہو گیا, اور ناروے کے قانون کے مطابق, یہ کچھ سال پہلے کی رپورٹ ہے, میں نے اس کو فالو اپ نہیں کیا کہ ہوا کیا, لیکن ٹونجے کو 3 سال کی سزا دی جا سکتی تھی. تو ایک کامنٹ کے اوپر جو اس نے ایک LGBT کمیونٹی کے ممبر کے خلاف کیا, ناروے جیسے ملک میں کہ جہاں آزادی اظہار رائے انڈیکس میں 5ویں نمبر پر ہے, وہاں اگر آپ فیس بک کی پوسٹ پر ایک جملہ نہیں لکھ سکتے اور 3 سال کے لیے آپ کو جیل جانا ہوگا, تو پھر کیسی آزادی اظہار رائے؟ مغرب یہ نعرے کیوں لگاتا ہے اور دنیا میں یہ اعلان کیوں کرتا پھرتا ہے کہ ہم دوسروں کی آزادی ہمارے معیار کے مطابق چیک ہوگی؟ اور اگر کسی ملک میں وہ انڈیکس ہر سال جاری ہوتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا انڈیکس کیا ہے, پاکستان اتنے نمبر پر ہے, سعودی اتنے نمبر پر ہے, افغانستان اتنے نمبر پر ہے, انڈیا کا یہ نمبر ہے, اور پوری دنیا کو وہ یہ کہتے ہیں ہمارے برابر آؤ, چونکہ ہم یعنی شروع سے نمبر 1 سے لے کر نیچے تک کے شروع میں جو نمبرات ہیں وہ سارے کے سارے مغربی ممالک کو اسائن کیے گئے ہیں. تو ناروے نمبر 5 پر ہے, سویڈن نمبر 6 پر ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے معیار پر آنا ہے, لیکن جب ہم ان کے معیار کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ معیاری کھوکھلا ہے. اسی طریقے سے آپ ہولوکاسٹ کو دیکھ لیں. ہولوکاسٹ یعنی یہودیوں کا جو قتل عام ہٹلر نے کیا, اس کے تعلق سے جو قوانین یورپین ممالک میں ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ آپ اگر صرف انکار کر دیں یا یہ کہہ دیں کہ ہولوکاسٹ میں اتنے لوگ نہیں مرے تھے جتنوں کا دعویٰ کیا جاتا ہے, تو آپ ان ممالک میں بعض حالات میں جیل بھی جا سکتے ہیں. مثلا آسٹریا میں قانون بنا ہے 1947 میں, جس میں امینڈمنٹ ہوا ہے 1992 میں, نیشنل سوشلزم پروہیبیشن لا اس کو کہتے ہیں. اس قانون کے مطابق 1 سے 10 سال کی سزا ہے اگر آپ نے ہولوکاسٹ کا انکار کیا, کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کہا, صرف کہا کہ نہیں ہوا نہیں تھا, یا یہ کہا کہ نہیں 600 ملین نہیں مرے تھے. یہ جو انکار ہے, اور یا اس پر کوئی تحقیق کرنی چاہیے کہ میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں واقعی یہ جو گیس چیمبرز تھے یہ تھے بھی یا نہیں تھے, یہ تحقیق بھی آپ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے آپ بیلجیم میں جو قانون ہے, یہ قانون بنا 1995 میں اور پھر 1999 میں اس میں ترمیم ہوئی, اس کے مطابق ہولوکاسٹ کے انکار پر 8 دن سے 1 سال کی جیل ہو سکتی ہے. فرانس کہ جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم سے بڑا تو چیمپئن ہی کوئی نہیں ہے, چونکہ ہمارے یہاں جو انقلاب آیا اسی کی بنیاد پر پوری دنیا میں لبرلزم پھیلا ہے, فرینچ ریولوشن کی بنیاد پر. ان کے قانون میں آرٹیکل 24, ان کے دستور میں آرٹیکل 24A, اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو انسانیت کے خلاف ہونے والے جرائم میں کسی بھی جرم کے خلاف کوئی دلیل دیں گے یا ان کے وجود کا انکار کریں گے تو ان کو 1 مہینے سے لے کر 1 سال تک کی سزا یا ان پر جرمانہ لگایا جا سکتا ہے. تو ہولوکاسٹ کا انکار یورپین ممالک میں قابل سزا جرم ہے. تو پھر آزادی اظہار رائے کا استعمال صرف اور صرف اسلام کے خلاف ہونا چاہیے, صرف اور صرف اسلامی مقدسات اور اسلامی شخصیات کے خلاف ہونا چاہیے. یورپ کا یہی ماحول ہے, اور یورپ یہی چاہتا ہے کہ چونکہ اسلامی شخصیات یا اسلامی مقدسات ان کا تعلق یورپ سے نہیں ہے, لہٰذا ہم ان کے خلاف جو کہیں, جو مرضی آئے کریں, لیکن ہمارے مقدسات اور ہماری شخصیات کے خلاف یا ہمارے نظریات کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. اصول ضرر کی بنیاد پر نکلی آزادی, اور آزادی کی بنیاد پر اظہار رائے کی آزادی, اور اظہار رائے کی آزادی کا کیا حشر ہے یورپ میں, یہ آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں نے رکھ دیا ہے. یہ 2 اصول ہیں, ان دونوں اصول کے نتائج پر 2 چیزیں ہیں, مساوات اور آزادی. لبرلزم کا یہ مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے. تفصیلات بہت ہیں جو آپ مختلف کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. کسی اور وقت میں کوئی اور محاضر آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور گوشے اس کے آپ کے سامنے آئیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ, ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, علم و عمل میں اضافہ فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزاء, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت